مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ حضرات، اس لیے رمضان کا مہینہ جس سے مل جائے اسے چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے اور نیک کام کرنے کا مہینہ ہے انسان کو۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑوا دیا جاتا ہے۔ زنجیر میں جکڑوا دیا جاتا ہے تب بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان گناہوں میں ملوث ہے، برے کام کرتا ہوا رمضان میں بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ اس شیطان کا فریب نہیں ہے، رمضان کے مہینے کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس انسان کی کمی ہے، کیونکہ انسان نے پورے 11 مہینے گناہ کیے، گناہوں میں ملوث رہا تو اس کو گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو وہ شیطان اسے نہیں بہکا رہا ہے، بلکہ جو اس کی عادت ہوتی ہے وہ عادت اسے گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ عادت جو پڑ جاتی ہے اس وجہ سے وہ رمضان میں بھی گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو رمضان میں انسان کو گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اسے روزے داروں کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک روایت آتی ہے، کتابوں میں بیان کی جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو رمضان کے مہینے میں، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا روزے رکھتا تھا، روزے داروں کا احترام کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص کے خواب میں وہ آیا تو اس نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس انسان نے فرمایا، اس انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، مجھے بخش دیا، میری مغفرت فرما دی۔ اس نے پوچھا کہ تو بڑا گنہگار تھا، خطا کار تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کیسے کر دی؟ اس نے کہا کہ نہیں جانتے ہو، میں رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو روزے رکھتا تھا، رب کی عبادت کرتا تھا، روزے داروں کا احترام کرتا تھا، روزے داروں کو افطاری کرواتا تھا، اس سے ادا کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو شخص اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اور 11 مہینے کچھ نہ کیا جائے، نمازیں نہ پڑھی جائے، عبادت نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے بخش دے، جسے چاہے اسے جہنم میں ڈال دے، جسے چاہے جنت عطا کر دے، کیونکہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ جس گناہ پر چاہے اس کی گرفت فرما لے اور جس نیکی پر چاہے اسے بخش دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی کی وجہ سے اسے بخش دے۔ چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے اس کی گرفت فرما لے، اسے پکڑ لے۔ اس لیے ہر چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کسی شخص کو بہانے بازی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بیمار ہیں، مریض ہیں، ہمارے پاس بیماری ہے، فلاں دقت ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھنا، جو شخص رمضان کے مہینے میں یہ عذر پیش کرے کہ ہمارے پاس بیماری ہے، روزہ نہ رکھنے کے لیے، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے، تو وہ حقیقت میں بیمار ہو سکتا ہے۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص روزہ رکھے اور وہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ کی برکت سے اسے بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کسی شخص کو روزہ کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسے شخص ہیں جو شخص حالت مریض میں ہو، اتنا بیمار ہو کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے ان کے اندر طاقت نہیں ہے، تو ان کے لیے جو ہے رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن جب صحت یاب ہو جائے تو مطلقاً ان کو رخصت نہیں دی گئی ہے کہ وہ کبھی روزہ رکھیں ہی نہیں، بلکہ رمضان میں انہیں اگر بیماری اتنی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو رخصت دی گئی ہے کہ اتنے دنوں میں نہ رکھیں جب تک وہ بیمار ہے، لیکن بعد میں روزے کی قضا کریں۔ اسی طرح مسافر کے بارے میں حکم ہے، کوئی شخص مسافر ہے، سفر پہ گیا ہے تو اسے رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے لیے روزہ رکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے رخصت اور ایک ہوتا ہے عزیمت۔ تو عزیمت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ عزیمت یہ ہوتا ہے کہ رخصت یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اسے چھوٹ دی گئی ہے کہ روزہ نہ رکھے، یہ کیا رخصت ہے، لیکن اگر وہ چاہے کہ ہم رکھیں گے ہی
تو یہ ہزیمت ہے اور رکھ لینا اس کا بہتر ہے، لیکن اس کو جو ہے مطلقاً چھوٹ نہیں دی گئی ہے کہ وہ روزہ رکھے ہی نہیں، بلکہ جب تک حالت سفر میں ہے تب تک روزہ رکھے، جب وہ مقیم ہو جائے تو جو روزے اس کے حالت سفر میں گزرے ہیں ان کی اس پر قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے کسی شخص پر بھی کسی بھی حال میں